مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دل میں ہو گر یاد محمد تو یہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دوں جنت کے بدلے، در شاہ مدینہ چھوڑ دوں جنت کے بدلے، ہم یہ سودا نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ سب حضرات مل کر خیر البشر آخری پیغمبر، خوبیوں میں نمبر چہرہ انور از قمر، زی وقر خوشبان سر، سرمگی بسر جسم مطہر نبیوں کے افسر، بی بی آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر، پسندیدہ سیر کلمہ پڑھتے حجر تاب فرما شجر، من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدائے بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ آپ کی ذات کے اوپر نماز والا درود پاک عقیدت محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی رحمت برس پڑے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، تعزیتی ایصال ثواب کا مختصر پر اثر پروگرام ہے۔ اثر بیان تو انشاءاللہ جمعہ کے اندر ہوگا تفصیلی۔ ہمارے حال ہی میں انتقال کر جانے والے ہم سب کے دل عزیز بھائی شیر کلیم صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی باعث نجات بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ میرے نبی کی خوشبو سیرت کے اندر ہے، لباس کے اندر ہے، آپ کا جسد مبارک کے اندر ہے۔ جہاں جہاں قیامت تک پیغمبر کا ذکر ہوگا، اللہ اس محلے کے اندر، اس گلی کوچوں کے اندر، اللہ اس محفل کے اندر بھی خوشبو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ مختصر طور پہ باتیں دو چار کرنی ہیں۔ پہلی بات میں نے کی کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ہر پہلو کے اندر خوشبو رکھی ہے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی تھا شام کے اندر، وہ آدمی یہودی تھا، ہر ہفتے کو تورات اٹھاتا تھا اور وہ تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ تورات اٹھائی تو کیا دیکھا، اس تورات میں 4 جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر تھا۔ اس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے
چاقو اٹھایا، چاقو اٹھا کے پاک پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی چاروں جگہ سے کاٹا، اور معاذ اللہ وہ کاٹ کے آگ جل رہی تھی، آگ کے اندر جا کے ان اوراق کو ڈال دیا۔ پورا ہفتہ گزر گیا۔ ہفتہ گزرنے کے بعد پھر اس آدمی نے دوبارہ تورات اٹھائی کہ تلاوت کروں۔ جب تلاوت کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ پہلے 4 جگہ ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نامی 8 جگہ ذکر کرا دیا ہے۔ وہ حیران ہوا، پھر اس نے چاقو اٹھایا، چاقو اٹھا کے 8 جگہ سے نام نامی اسم گرامی کاٹے۔ پھر معاذ اللہ آگ جل رہی تھی، اس آگ کے اندر اس یہودی شخص نے ان ناموں کو جلا دیا۔ پھر ہفتہ گزرا، ہفتہ گزرنے کے بعد پھر تورات اٹھائی، تورات اٹھا کے پڑھنے لگا تو کیا دیکھا، اب 4 جگہ نہیں، 8 جگہ نہیں، اب حضور کا ذکر اللہ نے 16 جگہ پہ لکھوا دیا ہے۔ اب 16 جگہ پہ جب دیکھا تو اس نے کہا اگر میں یوں اپنی تورات کاٹتا چلا جاؤں ایک دن میری تورات ختم ہو جائے گی۔ اس نے یہودی علماء کے پاس جا کے رابطہ کیا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ کون ذات ہیں کہ ان کا نام میں جو کاٹتا ہوں اللہ ان کے تذکرے اور بڑھا دیتا ہے، ان کا ذکر اور بڑھ جاتا ہے۔ سب نے کہا معاذ اللہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے، اس کی بات کی طرف دھیان نہ دے تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی تورات کی قسم دیتا ہوں مجھے حق سچ کہو۔ تو سب نے کہا یہ نام نامی اسم گرامی عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے چند سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے اللہ نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین، فخر موجودات بنا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر وہ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ سارا ان کا تذکرہ ہے، اور وہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے اجازت دو، میں آپ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ وہ شام سے چلا، پیدل کے سفر تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، ریل گاڑیاں نہیں تھی، اس وقت کوئی بڑی موٹر گاڑیاں نہیں چلتی تھی۔ پیدل کے سفر کرتے 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 کئی مہینے گزر گئے۔ جب یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو باہر دیکھا کہ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے ہیں جس کو دنیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، جس سے لوگ پوچھتے تھے کہ سلمان اپنا نام بتا تو وہ کہتے تھے انا ابن الاسلام۔ سلمان کا تعارف یہ ہے کہ یہ اسلام کا بیٹا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی اتنا حسین تھے، اتنا خوبصورت تھے۔ اس یہودی نے آ کر کہا السلام علیکہ یا محمد، اے محمد آپ کا نام محمد ہے؟ سیدنا سلمان فارسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے محبوب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پردہ فرما چکے تھے، انتقال پر ملال ہو گیا تھا۔ تو صدمہ یاد آیا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی تر ہو گئی۔ کہا جی نہیں، میرا نام تو سلمان فارسی ہے۔ کہا میرا نام فلاں ہے، میں شام سے آیا ہوں، تورات کا حافظ ہوں، میں نے حضور کا ذکر پڑھا ہے، حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا سلمان فارسی نے سوچا کہ اگر میں اس کو بتاؤں کہ حضور کا انتقال ہو گیا، یہ مایوس ہوگا، مایوس ہو کے واپس چلا جائے گا، میں اس کو مدینہ منورہ لے جاؤں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی بھلائی کا معاملہ کر دے۔ کہا آؤ میں تمہیں حضور کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ پاک پیغمبر روضہ اطہر کے اندر حیات ہیں، اب بھی بندہ جائے تو گویا حضور کے پاس ہی چلا گیا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا، لے کے آئے۔ مسجد نبوی تھی، ظہر کا ٹائم تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور جمع غفیر تھا، صدموں سے چور چور تھے۔ تیسرا دن تھا، حضور کو جدا ہوئے، اب ہر بندہ مغموم ہے، پریشان ہے۔ یہ نووارد شخص آیا، گیٹ پہ کھڑا ہوا، دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے سلام کیا۔ اس نے کہا جی السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کو سلام کیا تو صحابہ کرام کی ہچکیاں بندھ گئی۔ یہ تو ان صحابہ سے پوچھو جن سے ان کا محبوب جدا ہوا تھا۔ آج بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یار یار سے جدا ہوتا ہے، یار کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ان صحابہ سے پوچھو جن کے ان کا نبی جدا ہوا ہوگا، اور صدیق سے پوچھو کہ جب حضور جدا ہوئے تو تیرے پہ کیا گزری تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب حضور کو ہم انتقال ہوا دفنا کے واپس آئے
سیدہ فاطمہ نے پوچھا تھا انسا پاک پیغمبر کو دفنا دیا؟ کہا اماں اس کو دفنا کے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے شعر پڑھے تھے، کہا بڑے جگرے والے ہیں وہ لوگ، بڑے دل گردے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاک پیغمبر کے چہرے انور کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی، تمہارا دل کیسے چاہا تھا کہ اوپر مٹی ڈالے؟ کہا یہ جملہ اتنا سخت تھا، جو صحابہ ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے، زار و قطار صحابہ رونے لگے، ایک اس ٹائم روئے اور ایک اس ٹائم جب اس آدمی نے السلام علیکم یا محمد کہا، سب کو حضور کی یاد آ گئی، سب تڑپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ کہا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ 3 دن ہو گئے ہم نے اپنے محبوب کو جدا کر دیا، 3 دن ہو گئے حضور ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، 3 دن ہو گئے حضور کے انتقال پرملال ہو گیا۔ جب یہ بات اس بندے نے کی، جب اس بندے نے سنی جس نے ساری زندگی حضور کو دیکھا نہیں، صرف تذکرہ تورات میں پڑھا ہے، مٹی اٹھا کے اپنے سر کے اندر ڈالنے لگا، کہنے لگا ہائے تیری ہلاکت، تو تورات پڑھتا ہی نہ، ہائے تیری ہلاکت، تو اس میں حضور کا تذکرہ پڑھتا ہی نہ، ہائے تیری ہلاکت، اس میں حضور کی محبت تیرے دل میں آتی ہی نہ، ہائے تیری ہلاکت، تو شام سے یہاں آتے ہی نہ، تیرا شام سے یہاں آنا بے جا ہو گیا، بیکار ہو گیا، تیرا وہاں سے آنا یہ سفر سارا ضائع ہو گیا۔ رو کے کہنے لگا کیا تمہارے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا ایمان یہ ہے علی کا شان بڑھتا ہے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، وہی کہیں سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جلوہ افروز تھے، شیر خدا نے کہا ہاں بھائی تم نے کس وجہ سے مجھے یاد کیا؟ کہا علی حضور کی زیارت نہیں ہوئی، میرا دل کرتا ہے کہ تم مجھے پاک پیغمبر کا حلیہ مبارک سنا کہ حضور لگتے کیسے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ وہاں بیٹھے، درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ کے کہنے لگے میرے محبوب پیغمبر کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ قد مبارک زیادہ چھوٹا تھا، حضور کا قد مبارک درمیان تھا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گول تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان مبارک کشادہ تھی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرما لگئی ہوئی تھی اور حد سے زیادہ کالی تھی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکیں جو ہے وہ بڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک برف کی طرح چمکتے تھے، جب میرے محبوب مسکراتے تھے دندان کے درمیان سے ایک روشنی اور نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، محبوب پیغمبر کی اس جگہ کے اوپر پیشانی کے درمیان میں ایک نور کی رنگ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تھے تو وہ پھڑکا کرتی تھی، اللہ کی نبی کی ہڈیاں مبارک کشادہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلی مبارک جو قدمین مبارک کے نیچے والی جگہ ہے وہ پرگوشت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سینے سے لے کر ناف تک ایک خط مبارک تھا بالوں کا جو کھینچا ہوا تھا، اللہ کی نبی کا حلیہ مبارک بیان کیا، زار و قطار رو کے وہ آدمی کہنے لگا یہودی علی تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، جیسے جیسے تو نے پیغمبر کی سیرت بیان کی، جیسے جیسے تو نے پیغمبر کی صورت بیان کی، جیسے جیسے تو نے پیغمبر کا حلیہ بیان کیا، یوں ہی میں نے تورات کے اندر پڑھ کے آ رہا ہوں کہ علی پیغمبر کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی ایسی نشانی ہو، حضور کا ایسا مبارک کپڑا ہو، حضور کا ایسا لباس ہو جسے میں دیکھوں آنکھوں کو ٹھنڈا کروں آنکھوں کو لگاؤں اس کی خوشبو سونگھوں، کہاں یہ نعمت تمہیں مل سکتی ہے؟ سیدنا سلمان فارسی کو علی المرتضیٰ شیر خدا نے بلایا، کہا جاؤ سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ دستک دو، اسے کہو کہ پاک پیغمبر کا جبہ مبارک دے دیں، پاک پیغمبر کو پیراہن مبارک دے دیں، پاک پیغمبر کا قمیض مبارک دے دیں۔ سیدنا سلمان فارسی گئے، سیدنا حسن اندر موجود ہیں، سیدنا حسین اندر موجود ہیں، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، توڑے جو امت وفا نہیں کیتا، قرآن لب تو جدا نہیں کیتا، حسین تاوہ ظفر نمازی جہک بھی سجدہ قضا نہیں کیتا۔ سیدنا حسن بھی موجود ہے، سیدنا حسین بھی موجود ہے،
दस्तक हुई। सैयदा फातिमा ने पूछा वो कौन आदमी है जिसने यतीमों के दरवाजे पर दस्तक दी है? कहा अम्मा आपके घर का नौकर है, सलमान फारसी है, सैयदना अली मुर्तज़ा ने भेजा है। पाक पैगंबर का कमीज मुबारक मंगवाया गया। कहा वो कौन जुर्रतमंद इंसान है जो मेरे अब्बा का कमीज मुबारक पहनना पसंद करता है? कहा अम्मा किसी की मजाल नहीं, आपके अब्बे का कमीज मुबारक पहन सके, लेकिन एक आदमी दूर से आया है, ज़ियारत करना चाहता है। अम्मा ने वो जुब्बा मुबारक उठाया, पहले उसको सूंघा, फिर अपनी आंखों से लगाया, फिर सर मुबारक के ऊपर रखा। कहा सलमान फारसी ख्याल से ले जाना। सैयदना सलमान फारसी ने उठाया, अपनी आंखों से लगाया, खुशबू मुबारक को सूंघा, फिर आपने सर मुबारक के ऊपर रखा, फिर वहां पर लेके गए। ओ यारो, जब पाक पैगंबर की निशानी सहाबा ने देखी होगी, वो सहाबा किस कदर तड़पे होंगे, वो सहाबा किस कदर रोए होंगे। सबसे पहले सैयदना अली मुर्तज़ा ने पाक पैगंबर का जिब्बा मुबारक अपने सीने से लगाया, फिर आपने अपनी आंखों से लगाया, फिर उसकी खुशबू मुबारक को सूंघा, फिर आपने सर मुबारक के ऊपर रखा, फिर सहाबा बारी बारी उसकी खुशबू को सूंघते थे। फिर उस मर्द कलंदर को दिया गया जो शाम से आया था, उसने पाक पैगंबर की नबूवत की खुशबू देखी, ज़ारो कतार रो पड़ा। कहा अल्लाह ये तो पाक पैगंबर के लिबास के अंदर खुशबू है, वो पाक पैगंबर के मदीना और पसीना कितनी खुशबूदार होगा, तूने पाक पैगंबर के पसीने में कितनी खुशबू रखी होगी। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पाक पैगंबर की खुशबू सूंघना नसीब फरमा दिया। काली पाक पैगंबर के रोज़े अतर पे हाजिरी चाहता हूँ, कब्र मुबारक की ज़ियारत चाहता हूँ। गया कब्र मुबारक पे लिपट लिपट के रोने लगा, मट्टी मुबारक उठा के आंखों पे लगाने लगा, फिर सर मुबारक पे लगाने लगा, फिर कहा या अल्लाह मैंने तेरे पाक पैगंबर को देखा नहीं, पाक पैगंबर की ज़ियारत की नहीं, सिर्फ खुशबू देखी है। वो खुशबू इतना आला अरफा है, तेरे पैगंबर कितना आला अरफा होगा। या अल्लाह तेरी तौहीद पे ईमान लाया, पाक पैगंबर की रिसालत पे ईमान लाया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जुमले कहे और ईमान लेके आया। कहा अल्लाह तेरा मेरा ईमान अगर आपको पसंद है तो मेरी दुआ कबूल फरमा, अब मुझे इसी जगह मौत नसीब फरमा, मैं जीना पसंद नहीं करता। ये जुमले थे, वही इंतकाल हो गया। और वहीं जब उसका इंतकाल हुआ, शायर कहता है नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। और जिसके सीने पर ठंडक हो वही कहे सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। जब भी बैठता हूँ मदीने की गलियों में, खुदा की कसम है मुझे जन्नत से हवा आती है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको हुजूर की ऐसी मोहब्बत नसीब फरमावे। हुजूर की मोहब्बत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। कामयाबी के उसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक महफिल के अंदर मुबारक तरीके से उम्मत को समझाए हैं। महफिल क्या थी, आखिरी बात है, फिर बात ख़त्म है भाई, असल बयान जुमा पे होना है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ने सताया। आप अपने घर से बाहर निकले, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मिले। अबू बकर सिद्दीक को भी भूख लगी हुई थी। आप थोड़ा चले, सैयदना उमर बिन खत्ताब मिले, उनको भी भूख से वो निढाल थे। कुछ आगे चले तो सैयदना उस्मान से नुरैन मिल गए। कहा यारो आओ चलते हैं, ज़रा मेरी बेटी के घर होकर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सैयदना अबू बकर तशरीफ़ लाए, सैयदना उमर बिन खत्ताब तशरीफ़ लाए, सैयदना उस्मान ज़ुनूरैन तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी भी तशरीफ़ लाए। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त अबू बकर उमर उस्मान और अली बैठे होंगे दो ज़ानू, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। खाई है कसम कुरान ने असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब का जब ये आलम था सरदार का आलम क्या होगा। सुनते हैं कि अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है, 40 बरस जिसमें गुजरे थे उस गार का आलम क्या होगा। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, फरमाया फातिमा अली किधर हैं। कहा हुजूर अली तो बाहर तशरीफ़ ले गए हैं। कहा हमें भूख लगी है। कहा महबूब आप तशरीफ़ फरमा हो, अभी अभी अली आ जाते हैं, इंतज़ाम करते हैं। हुजूर जलवा अफरोज़ हुए, असहाब जलवा अफरोज़ हुए। पाक पैगंबर की बेटी ने देखा
کہ جب تک علی آتے ہیں ابے کے پاس کچھ تو بھیجوں۔ دیکھا دودھ نہیں تھا، کھانا نہیں تھا اور کوئی کھجور نہیں تھی، تھوڑا سا شہد ایک شیشی میں پڑا تھا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے ایک خوبصورت چمکدار پیالہ اٹھایا، اس پیالے کے اندر وہ شہد ماکھی ڈالی، شہد ڈال کے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا کہ حضور جب تک یہ میٹھا نوش فرمائیں، جب تک علی آتے ہیں آپ یہ تشریف فرما ہے تو یہ آپ نوش فرماتے رہیں۔ مہمان کے آداب بتلائے، جب کھانے کو دیر ہو مہمان آ جائے پھر مہمان کو انتظار کرانے کی بجائے کچھ نہ کچھ بھیج دو، وہ کچھ میٹھا کھائے۔ جب یہ پیالہ پہنچا، پاک پیغمبر کی بیٹی ہے، ابے کا اکرام کر رہی ہے، بیٹوں کو تو باپ سے محبت ہوتی ہے، پھر بیٹی فاطمہ جیسی باپ پاک پیغمبر جیسا۔ یہ پیالہ پہنچا، اس کے اندر شہد تھا، پھر غور کیا گیا تو شہد کے اندر باریک سا بال تھا۔ مزاج نبوت دیکھو، اپنا مزاج دیکھو، ہمارے گھر کے اندر بھی کھانا پکے بال نظر آ جائے، ہم گارم گروج پہ اتر جاتے ہیں، روٹی کھا رہے ہو بال آ جائے روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے ہوں بال آ جائے ماتھے پہ تیور چڑھا لیتے ہیں، اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے محبوب کا کمال تو دیکھو، ہر بات کے اندر امت کو زندگی سکھائی۔ فرمایا ابو بکر تیرے سامنے ایک پیالہ ہے، اس کے اندر شہد ہے، شہد کے اندر بال ہے، اس پہ کوئی بات ہی سنا دیتا، کوئی دل لگی ہو جاتی۔ جب تک علی آتے ہیں کوئی قصہ کہانی کی بجائے یہاں پر حکمت بھری باتیں ہو جاتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا، صدیق نے دیکھ کے رو کے عرض کیا محبوب یہ جو پیالے کی چمک ہے، اس چمک کی طرح مومن کا ایمان ہوتا ہے، ایمان بھی پیالے کی طرح چمکدار ہونا چاہیے۔ فرمایا حضور یہ جو شہد ہے مومن کو ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا حضور یہ جو بال ہے انسان کو موت تک ایمان بچا بچا کے جانا، یہ بال سے زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ جب یہ بات کی تو سب عش کر اٹھے، سبحان اللہ ابو بکر تو نے ایمان کیسے سمجھا دیا کہ ایمان کا چمکنا پیالے کی طرح، ایمان کی مٹھاس شہد کی طرح، ایمان بچا بچا کے جانا یہ بال کی باریکی کی طرح ہے۔ کہا عمرہ کچھ تو بھی بولتا کچھ کہتا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا میرے محبوب پیغمبر یہ جو پیالے کی چمک ہے اس کی مثال حکومت کی چمک کی طرح ہے۔ حکومت کی چمک دمک بھی پیالے کی روشنی کی طرح ہوتی ہے، اور حکمرانی انسان کو شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ جان چھوڑ دیتا ہے لیکن سیٹ نہیں چھوڑتا ہے۔ کہا حکمرانی شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ کہا اس حکمرانی کے اندر، حکومت کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ عمر بن خطاب کی سوچ پہ سارے عش کر اٹھے۔ کہا عمرہ سبحان اللہ کیا تو نے حکومت کا مسئلہ سمجھا دیا؟ آپ پیغمبر نے فرمایا عثمان تو بھی کوئی دل لگی کی بات کر دیتا۔ سیدنا عثمان ذی النورین نے عرض کیا میرے محبوب پیغمبر علم دین جو ہے وہ انسان کو پیالے کی چمک کی طرح علم دین چمکتا ہے، اور انسان کے علم دین حاصل کرنا یہ انسان کو شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب علم دین حاصل کرنے کے واقعات کہ کتنے لوگوں نے کتنے سفر کیے، کہاں کہاں ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے، کتنے فاقے برداشت کیے کیونکہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ فرمایا علم دین حاصل کر کے پھر علم دین کے اوپر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب یہ بات کی پاک پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ عثمان تو نے علم دین کا مسئلہ کیسے سمجھا دیا؟ ادھر سے پاک پیغمبر کی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر بیٹی گفتگو سن رہی تھی۔ حسن و حسین کی اماں سیدنا علی المرتضیٰ کی گھر والی جنتی عورتوں کی سردار جسے پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقط آزانی، جو میری فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ پاک پیغمبر کی جگر گوشہ عرض کرنے لگی ابا جان اجازت دیں میں بھی کوئی بات کر دوں۔ کہا میری بیٹی بولتی ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کانوں کو سرور ملتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور بیٹی بات کر میں محمد تیری بات سنوں۔ کہا ابا جان یہ جو آپ پیالہ دیکھ رہے ہیں یہ پیالے کی جو چمک ہے
عورت کا حیا اس پیالے کی چمک کی طرح ہوا کرتا ہے اور چہرے کا پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوا کرتا ہے۔ میرے محبوب اس پردے کو بچا بچا کے رکھنا کہ غیر محرم کی نگاہ عورت کے چہرے پر نہ پڑے، یہ بال سے زیادہ باریک مسئلہ ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر نے سبحان اللہ، میری بیٹی امت کی ماں کو تو نے پردے کا مسئلہ بال کے اندر سمجھا دیا۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حرم کے اندر جو پیدا ہوا، جو مسجد کے دروازے کے اوپر شہید ہوا، جس کو حضور نے فرمایا اسد اللہ الغالب، جو اللہ کا شیر ہے، جس کو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں جس نے میرا بھائی دیکھنا ہے میرے علی المرتضی کی زیارت کر لیا کرے۔ سیدنا علی المرتضی تشریف لائے، عرض کرنے لگے حضور اجازت ہو میں بھی کوئی دل لگی کی بات کر دوں۔ حضور نے فرمایا علی بات کر۔ کہنے لگے حضور یہ جو پیالے کی چمک ہے یہ مہمان کی چمک کی طرح ہے، مہمان پیالے سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے، مہمان روشن ہوتا ہے، مہمان آنے سے نصیب جاگتے ہیں، مہمان آنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور مہمان کا کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا مجھے شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ کہا محبوب پھر مہمان کو راضی رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی میں جتنا خرچے ہوں لیکن مہمان خوش کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کہا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ او یارو کتنا خوبصورت محفل تھی۔ پھر حضور نے فرمایا کہا علی میں تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ جو پیالے کی چمک ہے یہ چمک معرفت الہی ہے، معرفت الہی کی چمک پیالے کی چمک سے زیادہ ہے۔ معرفت کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، پھر اس کو معرفت کے اوپر عمل کرنا، معرفت الہی پہ عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ یہ اتنی خوبصورت محفل تھی کہ آنن فانن جبریل امین تشریف لائے۔ کہا میرے حبیب پیغمبر میں بھی اس محفل کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ کہا جبریل بات کر۔ کہا میرے محبوب یہ پیالے کی چمک راہ خدا کی طرح ہے، راہ خدا یہ پیالے سے زیادہ چمکیلا ہوتا ہے۔ راہ خدا کے اندر جان مال وقت قربان کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور پھر اس جان مال قربان کر کے پھر ڈٹے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو پھسل جاتے ہیں، ڈٹ جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور یارو اتنا خوبصورت محفل تھی، اللہ نے کہا جبریل ان کو بتا دیں کہ میں بھی اس محفل کا حصہ بننا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو بتا دینا جو میں نے جنت بنائی ہے، جنت وہ جو ہے وہ اس پیالے کی چمک سے زیادہ چمکیلی ہے، اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا حصول وہ نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جنت میں جانے کی خاطر میں نے درمیان میں جو پل صراط بنائی ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور لوگوں ہر بندہ چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں، کامیابی پانے کے لیے دل مومن ہونا شرط ہے۔ کامیابی پانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر عمر جیسا انصاف قائم کرنا شرط ہے۔ کامیابی پانے کے لیے عثمان کی طرح علم دین پہ عمل کرنا شرط ہے۔ کامیاب پانے کے لیے حضرت علی کی طرح مہمانوں پہ خرچ کرنا شرط ہے۔ کامیاب پانے کے لیے امت کو پردے کا لازم پکڑنا شرط ہے۔ کامیابی پانے کے لیے راہ خدا میں جان مال قربان کرنا شرط ہے۔ کامیابی جب یہ سارے کام کریں گے پھر اللہ نے آخر میں فرمایا جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر اے جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزو سارے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ ایمان کے تقاضے موجود ہیں یا نہیں؟ کیا ہم کہیں زبانی جمع خرچ تو نہیں کر رہے؟ زبانی مسلمان ہیں، عمل کچھ پلے ہے نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ پہلے یہود کے بڑے عالم تھے، اب آئے کلمہ پڑھا، اسلام لائے۔ عرض کرنے لگے حضور آپ کے اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، ہمارے مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا۔ سابقہ شریعت کی وجہ سے میرے ذہن کے اندر اونٹ کے گوشت کی کچھ نہ کچھ کراہت ہے، مجھے اجازت دے جب مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو میں لوگوں کو کہوں گا اونٹ کا گوشت کھاؤ حلال ہے۔
لیکن میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا کراہت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی خاموش تھے۔ جبریل امین تشریف لائے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے میرے حبیب پیغمبر اس عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے فرما دیجئے کہ جب تک یہ اونٹ کا گوشت کھائے گا نہیں اس وقت تک اس کے اندر ایمان داخل ہو نہیں سکتا ہے۔ اب میں آپ دیکھ لیں وہ تو ایک حلال چیز تھی، کراہت کی وجہ۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی اوجری بھی حلال ہے، اور بھائی 7 چیزیں ہیں حلال جانور کے اندر جو مکروہ تحریمی ہیں۔ ان کے اندر پتا ہے، ان کے اندر خصیتین ہے جس کو شوق سے کھاتے ہو، جو حرام ہے وہ شوق سے کھاتے ہو، حلال کے مسئلے پوچھتے ہو۔ مذکر کی پیشاب گاہ ہے، مؤنث کی پیشاب گاہ ہے۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں یہاں سے خون بہتا ہے، یہ بہنے والا خون ہے، یہ پتا ہے۔ اسی طرح حرام مغز جو ایک باریک دھورا ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے اندر، وہ ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کو مکروہ تحریمی فرمایا گیا۔ اور حدود ہے، حدود وہ ہوتی ہیں جو جانور نے ہم ذبح کرتے ہیں، کھال اتارتے ہیں تو اوپر گوشت کے اوپر خون کی گلٹیاں بنی ہوتی ہے، یہ خون کی گلٹیاں استعمال نہیں کر سکتے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اوجری حلال ہے، حلال کو حلال سمجھ کے کھائیں گے تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جب حلال کو ہم حرام کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، نبی اپنے اوپر کوئی چیز چاہے تو حرام نہیں کر سکتا، تو میں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر جو رب نے حلال کیا ہے وہ آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ شہد کا شربت پیا کریں، عبداللہ بن سلام اونٹ کا گوشت کھایا کریں۔ عزیزو ایمان کے سارے تقاضے اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں۔ ایمان والی شاندار اور جاندار زندگی گزاریں، جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی۔ یہ فلسفہ انتہائی غلط ہے۔ مولوی صاحب قرآن یاد کرنا تراویح آ رہی ہے، قرآن پڑھتے رہا کرو، بڑا حق ہے۔ قرآن تو پڑھ، دعا کرنا کہ مرتے ٹائم قرآن کی تلاوت ہو اور موت آ جائے۔ مولوی صاحب ذکر اذکار کرتے رہا کریں، آپ نیک لوگ ہیں، کلمے کا ورد کیا کریں اور دعا کریں کہ مجھے جب موت ہے تو موت کے ٹائم میرے زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ مولوی صاحب روزے آپ رکھیں اور دعا کریں کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے روزے داروں کے ساتھ میرا خاتمہ فرما دے، رمضان پہ موت آ جائے۔ میں عمل نہ کروں، عمل تو کر، لیکن مرتے ٹائم قرآن میں پڑھوں، میں سنوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسی زندگی گزارو گے اللہ موت بھی ویسی شاندار نصیب فرمائیں گے۔ عزیزو سابقہ جو ہو گیا اس پر توبہ کریں، کوشش کریں ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، ایمان اعمال والی خوبصورت زندگی گزاریں۔ پتہ نہیں کس ٹائم موت آ جائے، موت آئے تو ہماری لبوں پر مسکراہٹ جاری ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ایمان والی موت نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اللہ نصیب فرمائے۔